نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تم پر میرے آقا کی اناہت نہ سہی منکر و کلمہ پڑھانے کا احسان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں فقط اتنا سبب ہے انقاد بزم معاشر میں فقط اتنا سبب ہے انقاد بزم معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد اور صلات کے بعد کروڑوں مرتبہ کھربوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ حضور جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین تاجدار عرب و عجم حبیب رب العالمین خاتم المرسلین مالک مختیار مملکت الہیہ صاحب فیوزات لامتناہیہ مرکز انوار سمدانیہ محبت آیات روحانیہ زینت حسن ارض و سماوات شہنشاہ سلطنت کائنات مظہر حسن رب جماعات و نباتات ہادی راہ خدا قبلہ اہل صدق و صفا کعبہ اصفیاء و اتقیاء سید سلطان عرب و عجم جلوہ صبح ازل شمع شام ابد منشاہ ذات کبریا جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین رحمت دو عالم نور مجسم رہبنی آدم رحمت کل راحت کل عقل کل علم کل عالم کل حسن کل روح کل جان کل شان کل عزت کل عظمت کل غیرت کل نور کل ظہور کل مالک کل مختیار کل رون کے بزم انبیاء رازدار اسرار کبریا
محبوب رب کبریا، شب اسرا کے دولہ، ہم گناہگاروں کے شفیع و مددگار، آخری نبی، ہمارے آقا و ملجا ماوا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ نہایت ہی برکتوں والا جاری و ساری ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان اور اپنی رحمت کی چادر تانے ہوئے ہیں، اور اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور مومنین اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے ہوئے رمضان مبارک کی سعادتوں کو اور برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانی سے ہم سب مسلمانوں پر اپنا خیر کثیر نازل فرمائے۔ اور جمعہ المبارک کا موضوع یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر، علوم مصطفیٰ، علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، علم غیب رسول پر، وما هو علی الغیب بدانین، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت امام ابو محمد حسین بن مسعود امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال 516 ہجری اپنی تفسیر معالم التنزیل میں جلد 4 صفحہ 422 پر اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، یقول انہ یاتیہ علم الغیب فلا یبخل بہ علیکم بل یعلمکم ویخبرکم بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو وہ اس کے بتانے میں بخل نہیں کرتے، بلکہ تمہیں سکھاتے گئے اور خبریں دیتے گئے، ولا یکتم ہو، اور ان کو چھپاتے نہیں۔ یہی بات تفسیر خازن میں جلد 4 صفحہ 357 پر امام خازن نے اس آیت کی تفسیر فرمائی، اور متعدد مفسرین نے اس آیا کریمہ کی یہی تفسیر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرمایا، اور اتنے غیبی خزانے عطا فرمائے کہ کسی اور کو اتنے غیبی خزانے نہیں عطا فرمائے۔ اور حاشیہ قرآن میں مولوی شبیر احمد عثمانی لکھتا ہے، یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے، یا اللہ تعالیٰ کے آسماء سے اور صفات سے، یا احکام شریعہ سے، یا مذہب کی حقیقت و بطلال سے، یا جنت یا دوزخ کے احوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، ان چیزوں کے بتانے میں ذرا بخل نہیں کرتے۔ یعنی معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو غیب کی خبریں عطا فرمائی، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے علوم میں سے، غیبی علم میں سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اللہ کے وہ علوم جو غیبی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے وہ بتانے میں بخل نہیں کرتے، بلکہ بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مبارک نہ اس کی کوئی حد ہے، اور نہ ہی علم مصطفیٰ کا کنارہ ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کی نگاہ اس کا ادراک کر سکتی ہے، اور پوری کائنات، پوری مخلوقات کا علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے
علوم عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جہاں سے پچھلا جمعہ المبارک موضوع کو چھوڑا تھا وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ قیامت کے بعد جو واقعات رونما ہوں گے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو ارشادات فرمائی اس کے متعلق ذکر تھا۔ تو جہاں چھوڑا ہے وہاں سے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت نذر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کیجیے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ والد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کو وہاں تلاش کروں تو میں کس جگہ پر آپ کو تلاش کروں اور کہاں کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ عرض کیا، اگر میں وہاں نہ پاؤں تو فرمایا پھر میزان پر تلاش کرنا۔ عرض کیا، اگر میں وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر تو مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، انی لا اخطی هذه الثلاثه المواطن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیامت کے بعد 3 مقامات پر اپنے تشریف فرما ہونے کے متعلق اپنے صحابی کو بتا دیا۔ گویا حضور جانتے ہیں کہ قیامت کے بعد میں کس کس مقامات پر رہوں گا، اس لیے اپنے مقامات کا پتہ بتایا۔ گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت کے بعد ان مقامات کی خبر دی، اس لیے آپ نے اپنے صحابی کو بتا دیا۔ اور اس حدیث کو جامع ترمذی نے جلد 2 صفحہ 59 پر باب ما جاء فی شان صراط اس میں نقل کیا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے حوض کے متعلق، اپنے حوض کوثر کے متعلق ارشاد فرمایا، لمبائی اور چوڑائی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں، میرا حوض عدن سے لے کر امان بلقا تک بڑا ہے۔ یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی کے متعلق اپنے صحابہ کو پہلے دنیا میں ہی بتا دیا۔ حوض کوثر جنت کے اندر ہے۔ حضور قیامت کے بعد اپنے حوض کوثر پر جا کر اپنے امتیوں کو سیراب کریں گے پانی سے، لیکن آپ دنیا میں ہی بتا رہے ہیں کہ میرا حوض عدن سے لے کر امان بلقا تک بڑا ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ فرمایا وہ لشکر، وہ گروہ، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ صاحب حیثیت عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اور جن کے لیے بند دروازے نہیں کھولے جاتے تھے وہ آ کر اس سے پئیں گے۔ اور یعنی میرے حوض کوثر سے پہلے آ کر پینے والا گروہ غریب ہوگا، غریب مہاجر آئیں گے، جن کے بال اور ان کی نشاندہی کی اس لشکر کے آنے کے کپڑوں کے متعلق اور ان کی جو ہے وہ شان و عظمت کے متعلق بتا دیا۔ اور فرمایا جو شخص میرے حوض سے پیے گا، ایک مرتبہ پی لے گا، دوبارہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ساری گفتگو یعنی حوض کوثر کی لمبائی کے متعلق، چوڑائی کے متعلق، اور وہاں اس کے پانی کے متعلق، اس کے دودھ جیسے سفید پانی کے متعلق، اور اس کے شہد سے شیریں میٹھا ہونے کے متعلق، اور پھر اس کے برتنوں کے متعلق ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا وہ برتن سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، اور آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ گویا یہ ساری گفتگو اپنے صحابہ کو بتائی جا رہی ہے دنیا میں رہ کر، اور یہ تو سارا معاملہ قیامت کے بعد کا تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ حوض کوثر کا پانی اس طرح ہے، اتنا میٹھا ہے، اتنی لمبائی چوڑائی کا وہ حوض ہے،
پہلا گروہ اس طرح کا آئے گا، کپڑے ایسے ہوں گے، بال ایسے ہوں گے، ان کی حقیقت بیان کر دی، وہ مہاجر ہوں گے اور وہ غرباء میں سے ہوں گے، اور ان کے برتنوں کو بتا دیا۔ گویا حضور کو علم غیب تھا تو بتا دیا، اگر علم غیب نہ ہوتا تو آپ کیسے بتاتے؟ آپ نے تو بڑی تفصیل حوض کوثر کے متعلق ارشاد فرما دی۔ اس کو صاحب ترمذی نے جامع ترمذی کتاب صفات القیامہ جلد 2 صفحہ 71 پر اس حدیث کو نقل فرمایا، اور امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد باب ذکر حوض صفحہ 319 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا یہاں بیٹھ کر دنیا میں میرے آقا قیامت کے بعد حوض کوثر کی ساری حقیقت کو، اور جتنے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، اور جو پہلا لشکر آئے گا اس سے لے کر آخری تک سب کو جانتے ہیں، سب کے بارے میں علم ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے یہ علم غیبی عطا فرمایا۔ اسی طرح حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت 20 ومئات صف سماسون منها من هذه الامه و40 من سائر الامم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی، اور جن میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں باقی انبیاء کی امتوں کی ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ غیبی علم عطا فرمایا، یعنی قیامت کے بعد مومنین کی صفیں بننی ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لانے والے، حضور کی ذات پر ایمان لانے والے، قیامت کے بعد وہاں صفیں بننی ہیں، اور میرے آقا جانتے ہیں کہ صفیں کل 120 صفیں ہوں گی، حضور جانتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان 120 میں سے 80 میری اکیلی امت کی ہوگی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ 40 باقی نبیوں کی ہوگی۔ جو صفوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کون اس صف کے اندر کھڑا ہے، کون کون جنت میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو بھی جانتے ہیں، صفوں کے اندر کھڑے ہونے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور یہ واقعہ قیامت کے بعد ہونا ہے، میرے آقا نے پہلے صحابہ کو بتا دیا۔ اس حدیث کو جامع ترمذی میں کتاب صفات الجنہ باب ما جاء فی صف آل الجنہ جلد 2 صفحہ 81 پر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور امام ابن ماجہ کتاب الزہد باب صفات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 317 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کل 120 صفیں ہوگی، تو اب اس موجودہ زمانے میں تو مسلمانوں سے کافر بہت زیادہ ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اتنی بڑی تعداد جو کفار کی ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ سوال اٹھتا ہے۔ سنیے اس سوال کا جواب۔ 120 صفیں ہوں گی مومنوں کی، 120 صفیں ہوں گی مومنوں کی، ان میں سے 40 صفیں باقی نبیوں کی امت کی، اور 80 صفیں حضور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی لوگ مشرک یہ کہاں گئے؟ سنیے، امت کی قسم ہے، امت جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت اس کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، اسلام لائے، مسلمان ہوئے، وہ ہے امت اجابت۔ ہم سارے امت اجابت میں ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ اور جو حضور کی ذات پر ایمان نہیں لائے یا کسی نبی پر ایمان نہیں لائے، اسے امت دعوت کہا جاتا ہے، اسے امت دعوت کہا جاتا ہے۔ جو ایمان لائیں گے ان کی صفیں ہوگی کل 120، جو ایمان نہیں لائے
پہلے نبیوں پر یا ہمارے آقا پر، وہ ہیں سارے کافر، یہودی ہیں، عیسائی ہے، جو ہے وہ ہندو ہے، کوئی بھی ہے، وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے مومن، وہ ہوں گی 120 صفیں، وہ ہوں گی 120 صفیں، ان کی ساری تعداد جہنم میں گئی۔ جو ایمان نہ لایا پہلے نبیوں پر یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ امت دعوت ہے، وہ امت اجابت نہیں۔ امت اجابت کی 120 صفیں ہوں گی، اور باقی جتنے مشرک ہیں، جتنے کافر ہیں، وہ سارے کے سارے جہنم میں گئے۔ جب ان کی ساری تعداد جہنم میں چلی گئی تو باقی تعداد مومنین کی رہ گئی۔ وہ تعداد میرے آقا نے بتا دی کہ 40 صفیں پہلے نبیوں کی اور 80 صفیں میری امت کی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ پر لوگ ایمان لائے، اس لیے صفیں میری امت کی زیادہ ہے، اس لیے میری امت کی صفیں زیادہ ہے۔ اب جو ایمان لائے گا وہ اس صف کے اندر کھڑا ہوگا، جو ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں گیا۔ اور اسی طرح حساب و کتاب بھی مومنین کا ہی ہوگا، اور کافرین کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ اور مومنین وہ یا تو اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ان کو بخش دے گا، یا تھوڑا سا جزا سزا دے کر اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ جو بھی نبی پر کسی نبی پر ایمان لایا وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن کافر جو ہے وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ لہٰذا ان کی جتنی بھی بڑھتی ہوئی تعداد ہے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ تو جہنم کی وادی میں چلی گئی۔ لہٰذا یہ پیچھے 120 صفیں بچ گئی، اور صف بھی جو ہے اتنی بڑی ہوگی مشرق تا مغرب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان لانے والوں کو جانتے ہیں، اور صفوں کو بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کتنی پہلے نبیوں کی ہوگی اور کتنی میری امت کی ہوگی۔ ایک ایسا گروہ ہے جو بات بات میں بخاری کی رٹ لگاتا ہے، بخاری میں دکھاؤ، کہاں ہے یہ بخاری میں دکھاؤ، حالانکہ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کا بخاری شریف میں یا سیاہ ستہ میں ہونا یہ ضروری نہیں۔ حدیث کسی بھی کتاب کے اندر ہو، حدیث تو حدیث ہے، وہ آقا کا فرمان تو آقا کا فرمان ہے، اس کے اوپر ایمان لانا مومن کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو بخاری کی رٹ لگانا اور عوام اہل سنت کو دھوکہ دینا، کیونکہ عوام اہل سنت پھر سمجھتی ہے شاید یہ بخاری کی رٹ لگاتے گئے، شاید بخاری کے اندر ایسے واقعات نہ ہو یا ایسی حدیثیں نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں۔ جتنی ہماری عقائد اہل سنت پر بخاری کے اندر احادیث موجود ہیں، کسی اور کتاب کے اندر اتنی جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ نہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن نشین کریں، بعض لوگ ایسے گئے اگر قرآن کی آیت پیش کی جائے یا کوئی حدیث دکھا دی جائے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، حالانکہ فرقہ واریت یہ ہے جو قرآن کے ساتھ حدیث مصطفیٰ کے ساتھ ٹکرائے وہ فرقہ واریت ہے، کیونکہ حق کے ساتھ ٹکراتا ہے، حق کے ساتھ ٹکرانے والا ہی فرقہ واریت ہے، اور وہی فرقہ گمراہ ہے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اور ایک اور بھی فرقہ ہے جو نیا نکل رہا ہے، وہ بات بات پر یہ کہتا ہے ہم تو بابوں کو نہیں مانتے، یہ کتابیں بابوں نے لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ حالانکہ ان سے پوچھئے قرآن کو جمع کس نے کیا؟ بابوں نے۔ قرآن کی تفسیر کس نے کی؟ بابوں نے۔ حدیث مصطفیٰ کو جمع کس نے کیا؟ بابوں نے۔ اور حدیث مصطفیٰ کی شرح کس نے کی؟ بابوں نے۔ سیرت کی کتابیں کس نے لکھی؟ بابوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور بابوں کے ذریعے ہم تک قرآن و سنت پہنچے، اسلام کے احکام ہم تک بابوں کے ذریعے اور بابوں کی کتابوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اگر بابے نہ ہوتے اور بابوں کی کتابیں نہ ہوتی ہم نہ دین کو سمجھتے نہ دین پر چل سکتے تھے۔ یہ بابوں کی کتابوں کا فیضان ہے کہ آج ہم حقیقت جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے اور اسلام کے احکام کیا ہے۔ یہ بابوں کا فیضان ہے، اور جو بابوں کا نہیں مانتا وہ پکا حرامی ہے، بے ایمان ہے۔
اگر انسان ہوتا تو جو بابے کو نہیں مانتا وہ انسان کیسا؟ سب سے پہلے تو ہمارے بابا آدم، سب سے پہلے ہمارے بابا آدم جس کو کہا جاتا ہے، بابوں کا یہ فیضان ہے کہ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین احکام کو ہم سمجھتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر حقیقت کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اگر بابے نہ ہوتے، اگر کتابیں نہ ہوتی، ہمیں دین اسلام کی سمجھ نہ آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اور یہ بھی یاد رہے، اگر کوئی قرآن اور حدیث کے کسی آیت اور حدیث کا سہارا لے کر کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو جی اس قرآن کی آیت میں حضور کے بارے میں رب نے فرمایا آپ کو علم نہیں، یا اس حدیث میں حضور نے خود فرمایا میں نہیں جانتا، تو یہ یاد رکھیں، یہ ذہن نشین کر لیں بات کہ جن احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کی نفی فرمائی ہے کہ میں ذاتی طور پر کچھ نہیں جانتا، مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اللہ کی ذات نے عطا کیا ہے، مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اللہ کی ذات نے عطا کیا ہے، یا یہ مقصد بتانا مقصود تھا ہے لوگوں نہ میرا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، نہ میرا علم اللہ سے زیادہ ہے، بلکہ مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ہے اللہ کی ذات نے عطا کیا ہے، اور عطائی علم غیب کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کیا، اور دنیا کے ذرے ذرے کا قیامت تک، قیامت کے بعد تک آپ کو اللہ نے علم غیبی عطا کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ سورہ آل عمران 179 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں علم غیب پر مطلع کر دے، اللہ نے تو علم غیب کے لیے اپنے رسولوں کو چنا ہوا ہے، اپنے نبیوں کو چنا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو غیبی علوم میں سے بے شمار جو ہے وہ خزانے عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ غیبی علم کا سوال صحابی نے کیا، میرے آقا فرما دیتے اے ابو ہریرہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور میں زمین پر بیٹھا ہوا، مجھے کیا پتا کس چیز سے بنی ہے۔ اگر علم غیب نہ ہوتا یہ سوال کا جواب تھا، لیکن صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیبی خزانے عطا فرمائے، غیبی علم عطا فرمایا جو ہم نہیں جانتے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں، اس لیے صحابی کا عقیدہ تھا، اس لیے انہوں نے سوال کیا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر بتایا اپنے صحابی کو، فرمایا اے میرے صحابی سن، جنت کے ملحات کو سونے کی اینٹوں کے ساتھ اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ، اور اس کا گارا کستوری کا گارا تھا، کستوری کے گارے کے ساتھ جنت اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ اس کو بنایا گیا، اس کا رنگ اور خوشبو زعفران کی ہے۔ یعنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بناوٹ کے متعلق اپنے صحابی کو بتا دیا کہ جنت کی اینٹیں سونے کی ہے، چاندی کی ہے، گارا کستوری کا ہے، خوشبو زعفران کی طرح ہے، اور یعنی یہ ڈیٹیل بیان کر دی۔ اور پھر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں، بہشت میں داخل ہونے والا ہمیشہ بہشت میں رہے گا، اس کو کبھی دوبارہ موت نہیں آئے گی اور آرام سے رہے گا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، اس کے کپڑے نہیں پھٹیں گے، اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کو زوال نہیں ہوگا، اس کو جنت کی نعمتوں میں بڑی آنکھیں والی حوریں دی جائیں گی، اور ان کو جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آیے کریمہ پڑھی، فرمایا حور مقصورات فی الخیام، سورۃ الرحمن کے اندر، کہ اس میں خیموں میں حوریں محفوظ ہیں جن کو آج دن تک نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا، اور جو ہے جنتی ہمیشہ جنت میں، دوست کی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یعنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری تفصیل جنت میں جنتیوں کے رہنے کی بیان فرمائی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود کے متعلق، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبہ شریف کی نوکر میں لگا ہوا ہے، جو جنت سے آیا تھا، جس کو جو ہے وہ حجاج چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس پتھر کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کی قسم قیامت کے دن حجر اسود کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اٹھایا کب جائے گا؟ قیامت کے بعد۔ اب کہاں ہے دنیا میں؟ حضور نے 1445 سال پہلے بیان فرما دیا، قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے حجر اسود کو بھی اٹھایا جائے گا۔ آگے تفصیل بیان فرمایا حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی، پتھر کی، کتنی؟ پتھر کی 2 آنکھیں ہوگی، ایک زبان ہوگی، اور جس کے ذریعے وہ بات کرے گا، بولے گا، ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا جس نے اسے بوسہ دیا۔ کتنی غیب کی باتیں بیان کی حجر اسود کے متعلق۔ یہ ساری باتیں قیامت کے بعد ہونی ہے۔ حجر اسود کا اٹھنا، اس کا 2 آنکھیں ہونا، اس کی زبان ہونا، اور جس نے اس کو چوما اس کے بارے میں گواہی دینا، یہ قیامت کے بعد ہوگا۔ میرے آقا نے پہلے بیان کر دیا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ ایک تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا قیامت کے بعد کا، اور دوسرا نقطہ یہ نکلا کہ حجر اسود جانتا ہے کہ مجھے بوسہ کس نے دیا۔ اگر پتھر جانتا ہے کس نے بوسہ دیا ہے تو میرے آقا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حجر اسود جانتا ہے کس نے بوسہ دیا، کب کا وہ لگا ہوا ہے، کب کے لوگ اس کو چوم رہے ہیں، کب سے اس کی طرف استلام کر رہے ہیں، کب سے اس کو بوسہ دے رہے ہیں، سب کے نام جانتا ہے۔ حجر اسود جانتا ہے تو گواہی دے گا وہاں، تو اس کی گواہی دے گا جس کو نے چوما۔ معلوم یہ ہوا اس پتھر کے اندر جو پہچان پیدا ہو گئی کہ اس نے مجھے بوسہ دیا ہے، اس نے نہیں دیا، یہ نبیوں کی وجہ سے ہے، انبیاء کی نسبت سے ہے۔ میرے آقا نے جو اس کو چوما، اس نسبت سے اللہ نے اس کے اندر بھی یہ طاقت رکھ دی، وہ بھی جانتا ہے کہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ کس نے بوسہ دیا، کس نے نہیں دیا۔ جب وہ جانتا ہے تو جن کی وجہ سے ان کو اس حجر اسود کو یہ طاقت، یہ معرفت نصیب ہوئی ہے، اس امام الانبیاء کے علم کے کیا کہنے ہیں۔ اس حدیث کو جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب الحج باب ما جاء فی حجر الاسود، اس میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال و جواب کرنے والے گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندے جو ہیں اس حال میں کھڑے رہیں گے جب تک 5 باتوں کے بارے ان سے سوال نہ کیا جائے اور اس کو جواب نہ دیا جائے۔ پہلا سوال، اللہ کی طرف سے پہلا سوال یہ ہوگا، ہے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری؟ نمبر 2، بتا تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ بتا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ بتا۔ نمبر 4، کہاں پر خرچ کیا؟ اے میرے بندے نمبر 5، بتا اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ یہ 5 چیزوں کا سوال قیامت کے بعد اللہ کے حضور ہوگا۔ اللہ بندوں سے سوال کرے گا۔ میرے آقا زمین پر اس کا نقشہ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، بات قیامت کے بعد کی تھی، بتا پہلے دی تو علم غیب تھا تو بتا دی، اگر علم غیب نہ ہوتا تو کیسے بتاتے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت کے بعد کی بھی خبریں عطا فرمائی۔ ملا کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا کل کا علم نہیں، قیامت دور ہے کہ کل دور ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت کے بعد کی خبریں عطا فرما دی، تو کل کی بات کرتا ہے۔ اور اس حدیث کو جامع ترمذی میں کتاب الصفات القیامہ
باب ما جاء فی شان اصحاب، اس کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مفلس وہ ہے، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس ساز و سامان نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ مفلس ہے، غریب ہے، اس کے پاس جس کے پاس مال و دولت میں کچھ نہیں۔ قیامت کے دن میری امت میں مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نماز بھی ہوگی، جس کے پاس روزہ بھی ہوگا، جس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اور وہ بیٹھا ہوا ہوگا لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوئی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوئی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوا ہوگا، کسی کو مارا ہوا ہوگا، تو پھر ان جرائم کی وجہ سے وہ لوگ آئیں گے اور اس سے نیکیاں لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، نیکیاں ہیں، بیٹھا ہوا ہے، لیکن دنیا میں رہ کر لوگوں کا حق دبایا، مارا پیٹا، مال کھایا، سب کچھ کیا۔ فرمایا قیامت والے دن وہ بیٹھا ہوا ہوگا، ان جرائم کی وجہ سے وہ لوگ آئیں گے، اس سے نیکیاں لیں گے، نیکیاں لیتے چلتے بنیں گے، اور اگر نیکیاں پوری آ گئی تو ٹھیک، نہ آئی تو اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر چلتے بنیں گے۔ فرمایا بتاؤ زکوٰۃ اور نماز اور روزہ ہونے کے باوجود مفلس ہے یا نہیں، غریب ہے یا نہیں، کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لٹ گیا اور جہنم میں چلا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرما دی، یہ کام قیامت کے بعد ہونا ہے، اپنے صحابہ کو دنیا میں بتا دیا۔ اس بات کو جو ہے جامع ترمذی نے کتاب صفت القیامہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد کی خبریں رکھتے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، آپ مسکرائے، تبسم فرمایا اور پھر خود ہی دریافت فرمایا، ہم سے پوچھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا سنو میں کیوں مسکرایا، میں بندے کی اپنے رب کے ساتھ جو گفتگو ہوگی قیامت کے بعد میں اس پر مسکرایا۔ یہ گفتگو ہوگی قیامت کے بعد، حضور دنیا میں مسکرا رہے ہیں، حضور دنیا میں مسکرا رہے ہیں، گفتگو قیامت کے بعد ہوگی، اور وہ گفتگو ابھی ہوئی نہیں، وہ ہونی ہے۔ مصطفیٰ پہلے مسکرا کر اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، غیب تھا تو بتا رہے ہیں، غیب کا علم نہیں تھا تو کیسے بتا رہے ہیں؟ وہ قیامت والے دن ہونے والی گفتگو پہلے ہی دیکھ کر، کیونکہ مسکرایا تب جاتا ہے جب حقیقت نظر آتی ہے، جب سنا جاتا ہے، گفتگو بھی سن لی، گفتگو کو دیکھ بھی لیا، اور وہ ہونی بھی قیامت کے بعد ہے۔ میرے آقا نے پہلے تفصیلاً بیان فرما دی، کیا گفتگو تھی تفصیل کے ساتھ سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت کے دن بندہ اللہ کے حضور عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات عطا نہیں کی؟ اللہ فرمائے گا ہاں۔ بندہ عرض کرے گا میں اپنے خلاف کسی کی گواہی نہیں مانوں گا۔ اللہ فرمائے گا آج تمہارے خلاف گواہی کے لیے تمہارا اپنا وجود ہی کافی ہے، اور کرامن کاتبین کی گواہی کافی ہے۔ پھر اللہ بندے کے منہ پر مہر لگا دے گا اور حکم دے گا اس کے عزا کو بولو اور اس کے بارے میں بتاؤ کیا کرتا تھا۔ اللہ کو علم ہے، لیکن اس بندے کی گفتگو رب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اللہ فرمائے گا اے اس بندے کے اعضا، اے ہاتھوں، اے پاؤں، اے وجود کے اعضا، اس کے حق میں بولو، اور وہ بولیں گے اس نے یہ بھی گناہ کیا، اس نے یہ بھی گناہ کیا۔ ہاتھ کس کے تھے؟ بندے کے، اور پاؤں کس کے تھے؟ بندے کے۔ بندہ پہلے عرض کر چکا تھا میں کسی اور کی گواہی کو نہیں مانوں گا، میں کسی اور کی گواہی اپنے خلاف نہیں مانوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے تیری مانتا ہوں، اور میں کسی اور کی گواہی نہیں دلواؤں گا، لیکن تیرے عزا
تیری گواہی دیں گے، منہ پر مور ہے اور اس کے جسم کے اعضاء بول رہے ہیں، اور پھر اللہ فرمائے گا اب اس کی مور ہٹاؤ، اور مور ہٹائی جائے گی۔ اب اللہ اس کے جسم کے اعضاء کو اس کے منہ سے اور اس کے منہ کو اپنے اعضاء کے متعلق حکم کر دے گا کہ تم بولو اس کے ساتھ۔ زبان اپنے بدن کے ساتھ بولے گی، بدن زبان کے ساتھ بولے گا، تو وہ بندہ اپنے ہی اعضاء کو، اپنے ہی ہاتھوں کو، اپنے ہی جسم کے ٹکڑوں کو کہے گا دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے، میں نے تمہارے بارے میں بحث کی تھی کہ میں کسی اور کی گواہی نہیں مانوں گا، لیکن تم نے میرے خلاف خود ہی گواہی دینا شروع کر دی ہے۔ یہ حدیث امام مسلم بن حجاج نے صحیح المسلم میں کتاب زہد میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ یہ بات بندے اور اللہ کی قیامت کے دن ہونی ہے، قیامت کے بعد ہونی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساری گفتگو پہلے صحابہ کو بتلا دی۔ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اے اہل علم و عقل ذرا غور کرو، ساری گفتگو قیامت کے بعد میرے آقا نے اس کے بارے میں پہلے اپنے صحابہ کو بتلا دیا۔ ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو آئے دن یہ کہتے پھرتے ہیں معاذ اللہ ان کو تو کل کی خبر، معاذ اللہ ان کو تو کل کی خبر نہیں۔ تو کیسا مومن ہے کہ اللہ کے محبوب قیامت کے بعد کی خبریں دے اور صحابہ اس پر ایمان لائیں، یقین کریں، اور تو کلمہ پڑھنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ تبلیغ کرتا پھرے۔ ان کو تو کل کی خبر نہیں تھی، وہ تو ہماری جیسے ہیں، وہ تو ہماری طرح بشر ہے، ان کو تو اپنے اتمے کے متعلق پتہ نہیں۔ ایسی باتیں تو کرتا پھرے، کیسا تو مومن ہے؟ مومن نام کی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، میرے آقا پاک نے فرمایا میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے کتاب الزہد اور امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، آؤ اور سنو قیامت کے بعد کی خبریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے دستے پاک میں دو کتابیں تھیں، ایک کتاب سیدھے ہاتھ میں تھی، ایک کتاب الٹے ہاتھ میں تھی، اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیسا میٹھا عقیدہ ہے صحابہ کا، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ جو کتابیں میرے ہاتھ میں جو سیدھے ہاتھ میں تھی، فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس کے اندر جنتی لوگوں کے نام ہیں، اس کے اندر جنتی لوگوں کے نام ہیں جو جنت میں جائیں گے، واسماء آبائہم، اور ان کے باپوں کے بھی نام ہے، وقبائلہم، اور ان کے قبیلوں کے بھی نام ہے۔ یعنی ایک بندے کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام درج ہے۔ جتنے بھی قیامت تک جنت میں جانے والے تھے سب کے نام اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایمانداری سے بتائیے جتنے وہ ایمان والے اس کتاب کے اندر ان کے نام درج تھے، ان کے باپوں اور قبیلوں کے نام درج تھے، مصطفیٰ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا یہ جنت میں جائیں گے؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ان میں جنت میں جانے والوں کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے نام ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ثم قال للذی فی شمالہ ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ جو دوسری جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر جہنمیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ حدیث سے یہ ثابت ہوا مصطفیٰ جانتے ہیں کہ جنت میں کون کون جائے گا، جہنم میں کون کون جائے گا۔
جنت میں جانے والوں کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کے باپوں کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کے قبیلوں سے بھی واقف ہیں، اور جہنم میں جانے والوں کے بھی ناموں کو جانتے ہیں، اور ان کے باپوں کو بھی جانتے ہیں، اور ان کے قبیلوں کو بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس حدیث کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جامع ترمذی کے اندر کتاب القدر کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو قیامت کے بعد جہنم میں جانے تھے، جو قیامت کے بعد جنت میں جانے تھے، ان کی حقیقت کو یہاں اپنے صحابہ کے سامنے بتا دیا، اور ان کے ناموں سے بھی باخبر، اور ان کے باپوں کے ناموں سے بھی باخبر، اور ان کے قبیلوں سے بھی باخبر ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سنیے، حضرت عمر فرماتے ہیں غزوہ خیبر ہوا، خیبر فتح ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپس میں بیٹھ کر شہداء کے متعلق جو شہید ہوئے ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ حدثنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما کان یوم خیبر اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید حتی مروا علی رجل فقالوا فلان شہید، یعنی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں غزوہ خیبر کے بعد صحابہ آپس میں بیٹھ گئے، کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے۔ ایک بندے کا نام آیا، کہنے لگے فلاں، وقالوا فلان شہید، وہ بھی شہید ہے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ جس کا نام تم نے اب لیا ہے، کلا انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو دیکھا وہ جہنم میں، میں نے اس کو دیکھا وہ جہنم میں ہے۔ اور اگلی بات پھر فرمائی فی بردۃ غلھا، جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرا لی ہے۔ چادر کہاں چرائی تھی اس نے؟ خیبر کے بعد چادر کہاں؟ مال غنیمت میں چادر، مال غنیمت کی چادر چرا لی، چوری کر لی۔ اس نے وہاں چادر چوری کی اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، میرے آقا نے بتا دیا کہ اس نے چادر چوری کی ہے، اور پھر یہاں چادر چوری ہوئی، اور پھر یہاں بتایا، اور پھر اس کا انجام قیامت کے بعد ہونا تھا۔ فرمایا وہ جہنم میں ہے، قیامت کے بعد کی خبر دی، وہ جہنم میں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس حدیث کو جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے کتاب الایمان جلد 1 صفحہ 74 پر اس حدیث کو امام مسلم بن حجاج نے نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چادر چرانے کے متعلق بھی بتا دیا، اور اس کے انجام کو قیامت کے بعد جو ہونا تھا اس انجام کی بھی خبر ارشاد فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، میں اس لیے کہتا ہوں، علماء حقہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ادراک نہیں کر سکتی کہ اللہ نے آپ کو ایسا علم غیبی عطا فرمایا۔ نہ اس علم غیبی کا کنارہ ہے، نہ اس علم غیبی کی حد ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت سیدہ ام ربیع بنت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حارثہ بنت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ یہ صحابی یہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، بدر میں شہید ہو گئے۔ والدہ حضور کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھے بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے یا نہیں؟ غیب کی خبر تھی یا نہیں؟ صحابیہ کا عقیدہ ہے، حضور جانتے ہیں۔ تو صحابیہ نے عرض کیا کہ مجھے میرے بیٹے کے متعلق، حضرت حارثہ بنت سریقہ کے متعلق بتائیے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، نہیں ہے جنت میں نہیں ہے تو میں خوب روؤں گی پیٹوں گی، پھر میں صبر نہیں کروں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر غیب نہ ہوتا تو کہہ دیتے میں نہیں جانتا، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا انجام ہے ان کا، کہاں ہے، کس جگہ پر ہیں، فرما دیتے۔ لیکن کیا ارشاد فرمایا صحابیہ کے پوچھنے پر؟
فرمایا قال یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ، ہے ام حارثہ جنت کی کئی قسمیں ہیں، جنت کی کئی قسمیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكَ اصحاب الفردوس اصحاب الفردوس الاعلیٰ، جنت کی تو کئی قسمیں ہیں لیکن سن تیرا جو بیٹا ہے وہ جنت جو سب سے اعلیٰ ہے جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے اس میں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جانتے گئے کہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں ہے، یہ بھی بتا دیا کہ جنتیں کئی قسم کی ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قسمیں ہے کتنی، قسمیں ہے کتنی، ان کے ناموں سے بھی واقف بتایا بھی، جنت النعیم اور جنت الفردوس ان کے جو ہے طبقات کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا، معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں گیا، باغ کے اندر داخل ہوا، دروازہ بند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے، اندر ایک کنواں تھا، کنویں کے کنارے پر حضور اپنی جو ہے مبارک پاؤں کو کنویں کے اندر کی طرف لٹکا کر تشریف فرما ہو گئے۔ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکا، باغ کا دروازہ کھٹکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم افتح لہو وبشرہو بالجنہ، اے ابو موسیٰ اشعری اٹھو، دروازہ کھولو آنے والے کے لیے اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ آنے والا آ رہا ہے، دروازہ کھٹکایا، فرمایا آنے والے کے لیے دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت سناؤ۔ گویا حضور جانتے ہیں کہ آنے والا کون ہے، اس کے اعمال کیسے گئے، مرتے وقت اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا، اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا دروازے پر فَإِذَا ابو بکرن، دروازے پر ابو بکر صدیق تھے، میں نے ان کو فبشرتہ بما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو بشارت دی جو حضور نے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا فحمد اللہ، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف کی۔ وہ اندر تشریف لے آئے اور پھر وہ جب تشریف فرما ہوئے حضور کے پاس اور پھر دروازہ کھٹکا، دروازہ جب کھٹکا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم افتح لہو وبشرہو بالجنہ، اٹھو دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے گئے میں اٹھا دروازہ کھولا، فَإِذَا هُوَ عُمَرٌ، دروازے پہ عمر تھے، میں نے ان کو فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ، میں نے جو حضور نے فرمایا تھا ان کو جنت کی بشارت دی تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی۔ وہ آ گئے، وہ بیٹھ گئے، پھر کسی نے دروازہ کھٹکایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہو وبشرہو بالجنۃ الا بلوا تصیبہ، بات کو بدل دیا، بات کو بدل دیا، فرمایا اے میرے صحابی اٹھ اور دروازہ کھول آنے والے کے لیے اور اس کو بشارت دے جنت کی، اور الا بلوا تصیبہ، اور ساتھ اس کو یہ بھی کہے کہ ایک آزمائش کے بعد جنت ملے گی، ایک آزمائش، گویا ابھی آزمائش آئی نہیں، حضور پہلے جانتے گئے ایک آزمائش کے بعد اس کو جنت ملے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے گئے میں اٹھا دروازہ کھولا، فَإِذَا عثمانو، میں نے دروازے پر عثمان غنی کو دی، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان غنی کو اللہ کے محبوب کی وہ بشارت سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ الا بلوا تصیبہ، آزمائش کے ساتھ۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا فحمد اللہ، کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد کی، ثم قال اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی حاصل ہوگی، یعنی میں اللہ کی مدد سے اس آزمائش سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ ثم قال اللہ المستعان، اللہ کی حمد کرنے کے بعد بولے اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے، اور پھر وہ بھی اندر داخل ہوئے۔ گویا حضور اپنے صحابیوں کے متعلق یہ جانتے گئے
کہ یہ جنت میں جائیں گے، تیسرے کے متعلق بھی جانتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے، لیکن ایک آزمائش آئے گی۔ وہ آزمائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال پہلے عثمان غنی کی دور خلافت میں، وہ جو باغیوں نے آپ کو آ کے مکان کا محاصرہ کیا اور آپ کو شہید کیا، وہ آزمائش تھی جو 50 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بتا دی کہ عثمان آزمائش میں گریں گے اور پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا نے یہ بتا دیا، اور پھر میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ تینوں آنے والے یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اور ان کی خلافت کی ترتیب بھی یہی ہوگی کہ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان۔ ان کو خلافت ملے گی اور پھر یہ جنت میں جائیں گے، اور پھر یہ جناب والا کہ ان کے ساتھ ایک آزمائش۔ اور اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الجامع الصحیح کتاب فضائل صحابہ باب مناقب عمر بن خطاب جلد 1 صفحہ 522 پر اس حدیث کو روایت کیا، اور جامع صحیح مسلم میں کتاب فضائل صحابہ باب مناقب عثمان بن عفان جلد 2 صفحہ 277 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ جامع ترمذی نے کتاب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان جلد 2 صفحہ 212 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد جنت میں ان کے جانے کے متعلق جانتے ہیں۔ ایک حدیث جو اکثر میں بیان کرتا ہوں وہ بھی سنتے چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، یہ 4 ہستیاں اود پہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہوئی۔ اود پہاڑ وجد میں آیا، جھومنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا فقال اسبت فقال اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد ٹھہرے رہو، تم پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے گئے۔ ابھی یہ شہید نہیں ہوئے، میرے مصطفیٰ جانتے ہیں یہ شہید ہوں گے، یہ شہید ہوں گے۔ ان کی شہادت کے متعلق بھی علم ہے، علم نہ ہوتا تو بتاتے کیسے۔ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق تبھی وفات ہوئی، جناب حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، دونوں جناب فاروق اعظم اپنی دور خلافت میں شہید ہوئے، اور جناب حضرت عثمان غنی اپنی دور خلافت میں شہید ہوئے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وصال فرما چکے تھے، لیکن ان کی شہادت کی خبر دے گئے۔ پتہ چلا وہ جانتے ہیں میرے جاننے کے بعد یہ خلیفہ بنیں گے اور شہید ہوں گے، اس لیے فرمایا اود رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور وہ شہیدان، 2 شہید کھڑے گئے۔ یہ حدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جو ہے جامع صحیح بخاری کتاب الفضائل صحابہ جلد 1 صفحہ 521 پر، اور جامع صحیح مسلم میں امام مسلم بن حجاج نے جو ہے کتاب فضائل صحابہ جلد 2 صفحہ 282 پر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ وہ جانتے ہیں میرا کون سا امتی کس حالت میں فوت ہوگا، وہ جانتے ہیں میرے کس امتی کی شہادت ہوگی، ان کو علم ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں قیامت کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، قیامت کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ اس جنت کو بھی جانتے ہیں، جانے والے کو بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے بعد موت کو لایا جائے گا۔ بات یہاں ہو رہی ہے اور یہ وہاں ہوگی قیامت کے بعد، اس بعد والی بات کو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کر دیا۔ فرمایا سنو، قیامت کے بعد موت کو ایک سفید سیاہ دمبے کی شکل، سفید اور موت کو بھی جانتے ہیں اور موت کے سیاہ اور سفید ہونے کو بھی جانتے ہیں۔ توجہ میری طرف کرو یار، مہربانی، اے میری حالت نو دیکھ لو۔ جب لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں نا، پھر آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، منہ ٹڈ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ہم سنی ہیں لیکن ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ سنیں توجہ کے ساتھ، میرے آقا نے فرمایا موت کو سیاہ اور سفید دمبے کی صورت میں جانتے ہیں تو بیان کر رہے ہیں، علم ہے تو بیان کر رہے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے کل کا دیوار کے پیچھے کا، کیسے قیامت کے بعد کی خبر دے رہے ہیں کہ قیامت کے بعد موت کو لایا جائے گا دمبے کی صورت میں، رنگ سیاہ سفید ہوگا اور اس کی شکل میں لایا جائے گا۔ تو فرشتہ آ کر جنتیوں کو کہے گا، فرشتہ موت کو لے کر سامنے کر کے جنتیوں کو مخاطب ہو کر کہے گا حل تعرفون ھذا یقولون، جانتے ہو اس کو؟
یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جنتی گردنیں اٹھائیں گے. تفصیل بیان ہو رہی ہے نہیں، یہ بات قیامت کے بعد کی ہے. حضور فرماتے ہیں جنتی اپنی گردنیں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے اور کیا کہیں گے؟ نام، ہم جانتے ہیں اس کو، حاصل موت، یہ موت ہے. کیونکہ جب موت آتی ہے ہر بندے کو پتا موت آ گئی، اس نے دیکھا موت کو، مرنے والے نے دیکھا موت کو. تو جب ایک مرتبہ چیز دیکھ لی، جب دوبارہ دکھائی جائے گی تو وہ فوراً کہے گا میں اس کو جانتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ کہنے والا کہے گا اس کو جانتے ہو؟ وہ جنتی کہیں گے ہاں، نام حاصل موت، ہم اس کو جانتے ہیں کہ موت ہے. اپنا رخ پھیرے گا اور اہل جہنم کو کہے گا فَيَقُولُ هَذَا تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ، کیا تم جانتے ہو اس کو؟ وہ گردنیں اٹھائیں گے جہنمی اور وہ دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ نام حاصل موت، ہم جانتے ہیں یہ موت ہے. کیونکہ جنتیوں نے بھی موت کو دیکھا ہوا، جہنمیوں نے بھی موت کو دیکھا ہوا، اس لیے وہ پہچان گئے اور انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں. پھر وہ فرشتہ کہے گا اے جنتیوں، آج کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ تم جنت میں رہو گے. پھر وہ مخاطب ہوگا اے اہل جہنم، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، نہیں نکلو گے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اور پھر آیت کریمہ پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. پارہ 16 سورۃ مریم آیت نمبر 39. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محبوب انہیں ڈراؤ، انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں، غفلت کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ جانتے نہیں کہ وہ دن کیسا ہے. پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شکل و صورت، موت کا لوگوں کے سامنے آنا، فرشتوں کی بات کرنا جہنمیوں اور جنتیوں کے متعلق، اور پھر ان کو یہ بشارتیں دینا. میرے آقا نے قیامت کے بعد والی اس بات کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا. علم غیب نہیں تو اور کیا ہے. میرے آقا قیامت کے بعد کی جاننے والے نبی، قیامت کے بعد کی جاننے والے نبی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کے متعلق سب کچھ، جنت والوں کے متعلق، جانے والوں کے متعلق سب کچھ، جنت کی کیفیات مختصر عرض کر دو. صفحیں کتنی ہوگی اور میری امت کی کتنی ہوگی، باقی انبیاء کی کتنی ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں جنتی کیسے اٹھائے جائیں گے. میرے آقا جانتے ہیں جنت کہاں ہے، جنت کتنی بڑی ہے، جنت کی چوڑائی کتنی ہے، جنت کی لمبائی کتنی ہے، جنت کے جو ہے طبقات کتنے ہیں، جنت کے درجات کتنے ہیں، جنت میں باغات کیسے ہیں، باغات کے پھل کیسے ہیں، جنت میں نہریں کتنی ہے، جنت میں حوران غلمان کتنے ہیں، جنتیوں کو جو حوریں دی جائیں گی ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے جسموں کے اوپر کپڑے کتنے ہیں، ان کے حسن کی خوبصورتی کتنی ہے، اور ان کو کتنی کتنی حوریں دی جائیں گی. اور حضور جانتے ہیں کہ جنت کس چیز کے سے بنائی گئی. حضور جانتے ہیں کہ جنت کے اندر حوض کوثر کہاں ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس کے برتن کتنے ہیں، اس پر پینے والے آنے والے کتنے ہوگے اور کس چیز سے اس کو بنایا گیا. حضور جانتے ہیں جنت کی خوشبو کیسی ہے. حضور جانتے ہیں رہنے والے کتنے ہیں. حضور جانتے ہیں حوروں کی کیفیات کے متعلق. حضور جانتے ہیں پل صراط کہاں ہوگا. حضور جانتے ہیں جو ہے وہ میزان عدل کہاں لگے گا. حضور جانتے ہیں نامہ اعمال تلے گا. حضور جانتے ہیں نیکیوں والا پلڑا کیسے اونچا ہوگا اور برائیوں والا پلڑا کیسے نیچے ہوگا. حضور جانتے ہیں میرے امتی آئیں گے، میں درود و سلام کے کاغذ ان کے نامہ اعمال میں رکھ کر ان کے جو ہے نیکیوں کے پلڑوں کو بہاری کرتا ہوا ہوں گا. حضور جانتے ہیں دیدار الہی ہوگا اور اللہ اور بندوں کی گفتگو کیا ہوگی. حضور جانتے ہیں کہ جناب بندہ کہ جنت میں کیا کیا چیز اللہ نے رکھی ہے، کون کون شے اور کون کون جو ہے نعمتیں جو ہے رکھی ہے. یہ تفصیل کے ساتھ جنت کے تمام معاملات جو قیامت کے بعد ہونے تھے مصطفیٰ نے پہلے صحابہ کو یہاں بتائے. اور اسی طرح حضور جانتے ہیں جہنم کے دروگے کا نام کیا ہے. حضور جانتے ہیں جہنم کے طبقات کتنے ہیں. حضور جانتے ہیں کہ جہنم میں عذاب کیسا ہے، عذاب کی کیفیات کیسی ہے. اور
جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے کیسے ہیں؟ حضور جانتے ہیں کہ جب جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن 70,000 فرشتے ہوں گے، انہوں نے لگاموں سے جھگڑا ہوا ہوگا۔ حضور جہنم کی کیفیات کو جانتے ہیں، کفار کے اجسام کے متعلق جانتے ہیں۔ جو کافروں کے اوپر عذاب مسلط ہوگا، وہ جو عذاب ہوگا اس عذاب کو بھی جانتے ہیں، اور ہر کافر کی جسم کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کفار پر عذاب ہوگا، کافروں کے کان کتنے بڑے ہوں گے، کافروں کا ناک کتنا بڑا ہوگا، کافروں کی زبان کتنی بڑی ہوگی، کافروں کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور نے اپنے صحابہ کو کافروں کی داڑھوں کے متعلق بھی بتا دیا کہ ان کی داڑھیں قیامت والے دن اتنی لمبی ہوگی۔ جن تک عقل حواس کی رسائی نہیں، اس کا نام غیب ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے غیبی خزانوں کا مالک بنایا، ایسے غیب کی خبریں عطا فرمائی، ایسے غیب کے خزانوں پر مطلع فرمایا کہ کائنات میں دوسرا اور ہے کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، گویا کہ حضور قیامت کے بعد ہر شے کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، مختصر تعارف ہمارا یقیدہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی، درختوں کا پتا بھی، ریت کا ذرہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے، علم مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ میرے آقا ریت کے ذروں کو بھی جانتے ہیں، آسمانوں کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں، آسمانوں سے برسی ہوئی بارش کے قطرات کو بھی جانتے ہیں، اور درختوں سے اگے ہوئے پتوں کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ کلی علم غیب کا مطلب یہی ہے کہ کل طب یا نل کل، جیسے اللہ نے ہر شے کو قرآن کے اندر جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن سینہ مصطفیٰ کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے۔ دیا خدا نے ہے، تکلیف تجھ کو کیا ہے؟ دیا خدا نے ہے، تکلیف تجھ کو کیا ہے کہ تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور تبلیغ یہ کرتا پھرتا ہے۔ ان کو تو کل کی بات کی خبر نہیں تھی، ان کو یہ نہیں تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، میں نے یہ جو کچھ بیان کیا حدیث سیاح سے کیا، یعنی سیاستہ کی جو کتابیں، جامع صحیح بخاری، امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جامع صحیح بخاری کے اندر ان حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری وہ ہیں جن کو 6 لاکھ زبانی حدیثیں یاد تھی، 6 لاکھ زبانی حدیث کا حافظ حضرت امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی جامع صحیح میں کل 7,563 حدیث پاک جمع کی، 6 لاکھ زبانی یاد تھی، اور 256 ہجری 1 شوال میں آپ کا وصال ہوا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی طرح امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جامع صحیح مسلم 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ، زبانی 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ اپنی جامع صحیح مسلم سیاستہ کی حدیث کی دوسرے نمبر پر کتاب، یہ پہلے نمبر پر، یہ دوسرے نمبر پر کتاب، 3 لاکھ حدیثوں میں سے 7,563 حدیث اپنی اس کتاب کے اندر نقل فرمائی۔ امام مسلم بن حجاج 202 ہجری میں آپ نیشا پور میں پیدا ہوئے، اور 261 ہجری میں خراسان میں آپ کا وصال ہوا۔ 1184 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، تیسرے نمبر پر سیاستہ کی حدیث کی کتاب جامع صحیح، جامع ترمذی، حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث جلیل، آپ کی ولادت 209 ہجری بلخ کے شہر ترمز میں پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال 279 ہجری میں ترمز میں ہوا، اور آپ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر 3,923 حدیثیں نقل فرمائی۔ 13 رجب آپ کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمائی، 1166 سال ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر حدیث کی کتاب امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سنن ابی داؤد سیاستہ کی جو ہے وہ چوتھے نمبر پر کتاب، اس میں آپ نے 4,800
اور بعض کے نزدیک 5274 حدیث کو نقل فرمایا۔ آپ کی ولادت 202 ہجری سجستان میں اور آپ کا وصال 16 شوال 275 ہجری دنیا سے پردہ فرمائی۔ 1170 سال ہو گئے۔ ہر امام کے ساتھ 11 کا لفظ آ رہا ہے، ہو 11ویں کے منکرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 1170 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے۔ 5ویں کتاب سیاستہ کی حدیث کی کتاب، 5ویں سنن نسائی شریف، حضرت امام عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 215 ہجری خراسان کے شہر نسا میں ہوئی اور وصال 303 ہجری میں ہوا۔ 13 صفر مظفر صفا مروہ کے اندر آپ کو، جہاں حج کے بعد سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ کے مقام میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ نے سنن نسائی میں 5774 حدیث کو نقل فرمایا، دنیا سے پردہ فرمائے۔ 1142 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے، 1142 سال ہو گئے۔ 6 نمبر پر سیاستہ کی کتاب امام ابن ماجہ، حضرت امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنن ابن ماجہ سیاستہ کہتے ہیں 6 کتابوں کو۔ یہ 6 نمبر پر، 6ویں نمبر پر یہ کتاب حدیث کی، اس حدیث کی کتاب کے اندر امام ابن ماجہ نے 4341 حدیث کو نقل فرمایا۔ آپ کی ولادت 209 ہجری عراق کے عجم کے شہر کے اندر ہوئی۔ 22 رمضان مبارک 273 ہجری آپ کا وصال ہوا۔ آپ دنیا سے پردہ فرمائے، 1172 سال ہو گئے 1172 سال ہو گئے۔ یہ علم غیب پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارک پر جو احادیث مبارکہ بیان کی ہے، ان سیاستہ کی کتابوں کے اندر سے کی ہے، اور ابھی اتنا کیا ہے، یہ سارا مواد پڑا ہوا ہے، یہ سارا مواد علم غیب مصطفیٰ پر پڑا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور غیب نہیں جانتے تھے، ان کتابوں کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے خزانوں کی بڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ نہ کوئی مان کے منکر کا علاج کوئی نہیں، منکر کا علاج کوئی نہیں، ایمان والے کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مومن کے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جس کو یہ ہے کہ کل قیامت والے دن میرے آقا میری شفاعت کریں گے تو میری بخشا جاؤں گا، وہ تو کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اور جس کے دل میں یہ بغض مصطفیٰ ہے اور اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے، میرے آقا کے دین کو کھوکھلا کرنے والوں، میرے مصطفیٰ کا دین کھوکھلا نہیں ہوگا، قیامت تک دین مصطفیٰ باقی رہے گا۔ تم خود کھوکھلے ہو جاؤ گے، تمہارے عقیدے کھوکھلے ہو جائیں گے، تمہاری قبریں کھوکھلی ہو جائیں گی، اور قیامت والے دن تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ تم ایک ایک لمحے پر اعتراض کرتے ہو۔ ان کو کل کی خبر نہیں، ان کو جو ہے اس چیز کی خبر نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا و بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وما علیہ الا البلاغ۔